السلام علیکم ناظرین۔ ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ دیوان میں تمام سردار موجود ہیں۔ اچانک ایک آواز گونجتی ہے، عثمان بے۔ یہ سنتے ہی سب احترام سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عثمان صاحب سرداری خیمے میں داخل ہو کر بیٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں سے جرگے کا آغاز کرتے ہیں۔ پھر وہ سوال کرتے ہیں، بتائیے یار حصار کی کیا کیفیت ہے؟ آپ جی عرض کرتا ہے، میرے سردار، یار حصار کا دشمن کے ہاتھ میں جانا ہمارے دیوان پر سیاہ بادل کی طرح چھا گیا ہے۔ اس پر علاؤدین کہتا ہے، اپنے دل کو مضبوط رکھو آوجیبے، وہ بادل اب تیمور تاش پر چھائے گا۔ وہ جان لے گا کہ کائی باقی قبیلوں جیسا نہیں ہے۔ جیرک کوتاہی بات بڑھاتے ہوئے کہتا ہے، کائی نے آج تک اپنا بدلہ نہیں چھوڑا، اب بھی نہیں چھوڑے گا۔ ہم یہاں اسی لیے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے وار کب کرنا ہے۔ عثمان صاحب شاہین شاہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، تم تو ہر فتح پر جذبے سے بھر جاتے ہو، آج بہت خاموش ہو۔ شاہین شاہ دکھ سے کہتا ہے، میرے سردار، میرا جوش یار حصار کے شہیدوں کے غم میں ڈوبا ہے۔ میں جانتا ہوں آپ کا دل بھی جل رہا ہے، مگر سوال یہ ہے، کیا یہاں کوئی ایسا سردار ہے جو اس آگ کو بجھا سکے؟ اورحان آگے بڑھ کر کہتا ہے، جی ہاں ہے۔ قائم بہادر کبھی ختم نہیں ہوتے۔ شاہین شاہ بے، کیا آپ نہیں جانتے کہ یار حصار میرے آبا و اجداد کی فتح تھی؟ کیا ہم اسے تیمور تاش کے حوالے چھوڑ دیں گے؟ شاہین شاہ کہتا ہے، انشاءاللہ اس بار تم کوئی کام خود سے نہیں کرو گے۔ یہ سنتے ہی عثمان بے کہتے ہیں، اگر آپ سب نہیں چاہتے کہ اورحان بے خود سے فیصلہ کرے یا ضد دکھائے تو پھر آپ سب کو اس کا حکم ماننا ہوگا۔ ان الفاظ پر دیوان میں خاموش حیرت چھا جاتی ہے۔ شاہین شاہ پوچھتا ہے، میرے سردار، آپ کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ عثمان صاحب گہری سانس لیتے ہوئے کہتے ہیں، میں ایک خواب کے پیچھے دوڑ رہا ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میرے سینے سے اگلا ہوا چنار ہی میری غزل علمہ ہو۔ میں نے بے شمار آنسو بہائے، پسینے کی جگہ خون بہایا، مگر اپنے راستے سے نہیں ہٹا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد رکھی کہ دنیا کی شہادت گھوڑے کی پشت پر ہے۔ میرے سرداروں، جس کا کوئی خواب نہیں، اس کا مستقبل نہیں ہوتا۔ اور میں نے دیکھا ہے، جو میرے خواب کو اپنا خواب بنا لیتا ہے، جو تخت نہیں بلکہ وطن کی فکر کرتا ہے، وہ اورحان بے ہے۔ یہ سنتے ہی علاؤدین اور اورحان کے حمایتی خوشی سے بھر اٹھتے ہیں، جبکہ باقی سرداروں کے چہرے بدل جاتے ہیں۔ عثمان بے کھڑے ہوتے ہیں تو سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں، اس لیے اورحان بے، میرے والد ارطغرل الغازی کی مہر اب تمہاری ہے۔ یہ کہہ کر وہ مہر اورحان کی طرف بڑھا دیتے ہیں۔ علاؤدین خوشی سے دمک اٹھتا ہے، مگر اورحان احترام سے کہتا ہے، میرے سردار، آپ کی صحت قائم ہے، جب آپ موجود ہیں تو نائب کی کیا ضرورت؟ عثمان صاحب مسکرا کر کہتے ہیں، بیٹے، یہ نائب نہیں، یہ سرداری ہے۔ آج سے تخت تمہارا ہے۔ انسان موت کے لیے پیدا ہوا ہے۔ سردار کو تخت پر بیٹھنا بھی آنا چاہیے اور تخت چھوڑنا بھی۔ آج تک میں تھا، اب کائے کا سردار اورحان بے ہے۔ اورحان جذبات سے بھر کر جواب دیتا ہے، سرداروں کے سردار، غازیوں کے غازی عثمان بے، آپ حکم دیں تو ہم جان دے دیں گے، مگر میں اس حالت میں تخت قبول نہیں کرتا۔ دیوان میں حیرت کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ بران پوچھتا ہے، اورحان بے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اورحان سب سرداروں کی جانب دیکھ کر کہتا ہے، اگر یہاں موجود ہر سردار میرے ہاتھ پر بیعت کر کے اتحاد کا وعدہ نہیں کرتا تو میں سرداری قبول نہیں کرتا۔ تقسیم اور اختلاف نہیں ہوگا۔ اب بتائیے، کیا کوئی ایسا ہے جس کے دل میں میری سرداری پر اعتراض ہو؟ کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا جاتی ہے۔ پھر سب سے پہلے علاؤدین کہتا ہے، اورحان بے، یہاں کوئی اختلاف نہیں۔ اس کے بعد آپ جی، عبداللہ اور دیگر سردار بھی یہی کہتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں۔ شاہین شاہ خاموش رہتا ہے، مگر اس کی آنکھوں میں جذبات ابھر آتے ہیں۔ عثمان صاحب اس کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ سمجھ جاتا ہے۔ وہ آگے بڑھتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور اورحان کو سرداری کی مبارکباد دے کر بیعت کرتا ہے۔ اورحان کھڑا ہو کر اسے گلے لگا لیتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر عثمان بے اور علاؤدین کے چہرے کھل اٹھتے ہیں۔ پھر باقی سردار بھی بیعت کر لیتے ہیں اور یوں کائے قبیلہ نئے سردار یعنی اورحان بے کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے۔ ہمارا وہ سفر جو سلیمان شاہ سے شروع ہوا تھا، آج ایک نئے دور میں داخل ہو جاتا ہے۔ باہر فاطمہ ایک زخمی بکری کو اٹھائے ہوئے آہستہ آہستہ چل رہی ہوتی ہے۔ وہ پیار سے اسے سہلاتی ہے اور کہتی ہے، او میری جان، دکھاؤ تمہارا پاؤں اب کیسا ہے؟ ساتھ کھڑی خاتون کہتی ہے، فاطمہ، تمہاری بدولت اب بہت بہتر ہے۔ اتنے میں یگید وہاں پہنچ جاتا ہے تو خاتون بکری لے کر آگے بڑھ جاتی ہے۔ یگید فاطمہ کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، فاطمہ خاتون، تم اس قبیلے کی شفا ہو، ہر کسی کے زخم پر مرہم رکھتی ہو۔ میں بھی تمہاری وجہ سے ٹھیک ہوا ہوں اور میں بہت عرصے سے تم سے کچھ کہنا چاہتا تھا۔ فاطمہ فوراً کہتی ہے، یگید سردار، ابھی وقت مناسب نہیں۔ یگید مسکرا کر پوچھتا ہے، پھر کب ہوگا فاطمہ خاتون؟
ہر بار کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے، جو بات دل میں ہے زبان تک آتے آتے گرہ بن جاتی ہے۔ وہ ہمت کر کے کہتا ہے، میں تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کنگھی فاطمہ کی طرف بڑھا دیتا ہے۔ فاطمہ حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھتی ہے اور پوچھتی ہے، یہ کیا ہے؟ یگید نرمی سے کہتا ہے، یہ میری طرف سے شکر گزاری ہے، تم نے میری جان بچائی، میں تمہارا مقروض ہو گیا ہوں۔ انسان کو جان کا قرض ضرور چکانا چاہیے، اور ہاں، یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، صرف تمہارے لیے۔ فاطمہ سنجیدگی سے کہتی ہے، میں نے یہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ یہ مجھ پر قرض بن جائے، یہ میرا فرض تھا۔ اسی لمحے ایک بلند آواز گونجتی ہے، اے قائی کے لوگوں سن لو، آج سے قائی کے تخت پر اورحان بے بیٹھیں گے، یہ نہ کہنا کہ ہم نے سنا نہیں، قائی کا نیا سردار اورحان بے ہوگا۔ یہ آواز سن کر فاطمہ کے چہرے پر خوشی دوڑ جاتی ہے، وہ فوراً آگے بڑھ جاتی ہے، جبکہ یہ گیت ہاتھ میں تحفہ ملتا رہ جاتا ہے۔ فاطمہ تیزی سے آگے بڑھتی ہے اور ملہون خاتون سے لپٹ جاتی ہے۔ نیلوفر خوشی سے دمک اٹھتی ہے، غنچہ بھی مسکرا رہی ہوتی ہے، مگر دیدار کا چہرہ بالکل اترا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ملہون خاتون خواتین سے کہتی ہے، یہ ہم سب کے لیے خیر اور برکت ہو۔ حلیمہ خوشی سے کہتی ہے، آخر کار وہ لمحہ آ ہی گیا۔ غنچہ کہتی ہے، اورحان بے اپنے فرائض کا حق ادا کریں گے، ہم سب کو مبارک ہو۔ دیدار آہستہ سے بولتی ہے، میں تو سوچ رہی تھی کہ عثمان صاحب کچھ عرصہ اور سرداری نبھائیں گے۔ فاطمہ کہتی ہے، عثمان بے کسی کی توقعات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، تبھی تو وہ عثمان بے ہیں۔ دیدار ملہون خاتون سے پوچھتی ہے، آپ تو بالکل حیران نہیں ہوئیں، کیا آپ پہلے سے جانتی تھیں؟ ملہون خاتون ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہتی ہیں، دیدار تم کیوں تجسس کر رہی ہو؟ کیا عثمان بے کے فیصلے پر کوئی اعتراض ہے؟ دیدار فوراً کہتی ہے، توبہ استغفر اللہ، میں تو خوش ہوں، اللہ خیر و برکت دے۔ نیلوفر خاتون، تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، خوش رہو۔ نیلوفر کہتی ہے، میں خوش ہوں، لیکن اس لیے نہیں کہ میرا شوہر کوئی مقام پائے، میں اس لیے خوش ہوں کہ عثمان بے کے بعد یہ بوجھ اس شخص کو ملا ہے جو اسے اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ قائی کے لیے، ترکمانوں کے لیے، امت کے لیے یہ فیصلہ بہتر ہے، اگر ہو سکے تو تم بھی خوش ہو جاؤ۔ دوسری طرف اندر کارا خلیل آگے بڑھ کر اورحان کے ہاتھ کا بوسہ لیتا ہے اور کہتا ہے، میرے حضور مبارک ہو۔ اورحان کھڑا ہو جاتا ہے، عثمان بے نرمی سے کہتے ہیں، اے بیٹے سنو، آج سے غصہ ہمارا، مرمت کرنا تمہارا، ٹکڑے کرنا ہمارا اور انہیں جوڑنا تمہارا۔ اورحان مضبوط لہجے میں کہتا ہے، اگر میں اپنے وعدے سے پھر جاؤں تو آسمان گر پڑے اور زمین میرے خون سے سرخ ہو جائے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، اب تلوار تمہارے ہاتھ میں ہے، اور بتاؤ اورحان، تم کس کو کس فریضے پر دیکھنا چاہتے ہو؟ اب فیصلہ تمہارا ہے، میری سرداری، میرا حکم آج ختم ہوا۔ اورحان جواب دیتا ہے، آپ کا حکم اور آپ کی سرداری آسمان گر جائیں تب بھی ختم نہیں ہو سکتے۔ پھر وہ سرداروں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، جھنڈا تمہارا ہے اور اسے بلند رکھنے والے ہاتھ ہمارے ہیں۔ میں اپنے سرداروں کے نئے فرائض پر اچھی طرح غور کر کے ہتھیار باندھنے کی تقریب میں اعلان کروں گا۔ یہ کہہ کر اورحان بیٹھ جاتا ہے۔ عثمان بے فرماتے ہیں، پھر خبر پھیلا دو، کل سرداری کی تقریب سوغوت میں ہوگی۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ عبد الرحمن اور کانتورالی اپنے سپاہیوں کے ساتھ طوفان کی طرح یار حصار پہنچتے ہیں۔ بلندیوں پر کھڑے منگولوں پر اچانک تیز حملہ ہوتا ہے، چند لمحوں میں ان کا صفایا کر دیا جاتا ہے۔ سپاہی فوراً گھوڑوں کے ساتھ بندھی رسیاں قلعے کے بھاری دروازے سے باندھتے ہیں، پھر وہ بھاگتے ہوئے گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں اور ایک ہی اشارے پر انہیں دوڑا دیتے ہیں۔ کئی گھوڑوں کی یکجا طاقت سے دروازہ لرزنے لگتا ہے اور کچھ ہی دیر میں گھوڑے اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکتے ہیں۔ قلعے کے اندر منگولوں میں کھلبلی مچ جاتی ہے۔ ایک منگول جب گرتا ہوا دروازہ اور کئی سپاہیوں کا حملہ دیکھتا ہے تو خوف سے اس کے قدم وہیں جم جاتے ہیں۔ اگلے ہی لمحے کانتورالی، عبد الرحمن اور سپاہی قلعے کے اندر دھاوا بول دیتے ہیں۔ کلہاڑے، تلواریں، نیزے اور تیر، ہر طرف قیامت کا منظر ہوتا ہے۔ کانتورالی کی دونوں تلواریں ایک ساتھ جلتی آگ کی طرح منگولوں کو چیر رہی ہوتی ہیں۔ عبد الرحمن کا کلہاڑا بجلی کی طرح گرتا ہے۔ دمورل اور بالابان پوری قوت سے اپنے وار چلا رہے ہوتے ہیں۔ ہرستو بھی پیچھے نہیں رہتا اور بڑھ چڑھ کر لڑائی میں حصہ لیتا ہے۔ منگول ایک ایک کر کے گر رہے ہوتے ہیں۔ ایک منگول گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، مگر کئی سپاہی گھوڑا گاڑی سے چھلانگ لگا کر اس پر جا گرتا ہے، اسے گھوڑے سمیت زمین پر پٹک دیتا ہے اور جھٹ سے اٹھ کر اس کا گلا گھونٹ کر ختم کر دیتا ہے۔ کانتورالی اور عبد الرحمن منگولوں کے سامنے آ کر ایک ساتھ پیٹھ ملاتے ہیں اور اپنے ہتھیار نیچے رکھ دیتے ہیں۔ پھر وہ دونوں بھاگتے ہوئے گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں اور ایک ہی اشارے پر انہیں دوڑا دیتے ہیں۔ کئی گھوڑوں کی یکجا طاقت سے دروازہ لرزنے لگتا ہے اور کچھ ہی دیر میں گھوڑے اس سے جڑ سے اکھاڑ پھینکتے ہیں۔ قلعے کے اندر منگولوں میں کھلبلی مچ جاتی ہے۔
ایک منگول جب گرتا ہوا دروازہ اور کئی سپاہیوں کا حملہ دیکھتا ہے تو خوف سے اس کے قدم وہیں جم جاتے ہیں۔ اگلے ہی لمحے کانتورالی، عبد الرحمن اور سپاہی قلعے کے اندر دھاوا بول دیتے ہیں۔ کلہاڑے، تلواریں، نیزے اور تیر، ہر طرف قیامت کا منظر ہوتا ہے۔ کانتورالی کی دونوں تلواریں ایک ساتھ جلتی آگ کی طرح منگولوں کو چیر رہی ہوتی ہیں۔ عبد الرحمن کا کلہاڑا بجلی کی طرح گرتا ہے۔ دمورل اور بالابان پوری قوت سے اپنے وار چلا رہے ہوتے ہیں۔ ہرستو بھی پیچھے نہیں رہتا اور بڑھ چڑھ کر لڑائی میں حصہ لیتا ہے۔ منگول ایک ایک کر کے گر رہے ہوتے ہیں۔ ایک منگول گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، مگر کئی سپاہی گھوڑا گاڑی سے چھلانگ لگا کر اس پر جا گرتا ہے، اسے گھوڑے سمیت زمین پر پٹک دیتا ہے اور جھٹ سے اٹھ کر اس کا گلا گھونٹ کر ختم کر دیتا ہے۔ کانتورالی اور عبد الرحمن منگولوں کے سامنے آ کر ایک ساتھ پیٹھ ملاتے ہیں اور اپنے ہتھیار نیچے رکھ دیتے ہیں۔ پھر وہ دونوں لاتوں اور مکوں سے منگولوں کو دھکیلنے لگتے ہیں۔ انہیں پٹکتے پٹکتے اپنے ہتھیار دوبارہ اٹھا لیتے ہیں اور تھکے ہارے منگولوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ وہ آگے بڑھتے ہیں اور قلعے میں موجود ترک قیدیوں کو آزاد کر دیتے ہیں۔ قیدی خوشی سے دوڑ پڑتے ہیں۔ اتنے میں دو منگول اچانک بھاگ نکلتے ہیں۔ ایک کائی سپاہی فوراً ان کے پیچھے لپکتا ہے۔ اب ہر طرف منگولوں کا صفایا ہو چکا ہوتا ہے۔ قلعے واپس لینے کی خوشی سپاہیوں کے چہروں سے جھلک رہی ہوتی ہے۔ کانتورالی گرج کر کہتا ہے، کائی کا حق کائی کے پاس ہی رہے گا۔ بالابان منگولوں کے جھنڈے کو دیکھ کر کہتا ہے، سب سے پہلے ان چیتروں کو اکھاڑ پھینکنا ضروری ہے۔ عبد الرحمن جواب دیتا ہے، اور صرف اکھاڑنا کافی نہیں، قلعہ جڑ سے دھونا ہوگا، یہاں ہر طرف بدبو پھیلی ہوئی ہے۔ اسی دوران سپاہی دونوں بھاگتے ہوئے منگولوں کو پکڑ کر لے آتا ہے اور کہتا ہے، میں نے انہیں بھاگتے ہوئے پکڑا ہے۔ دمورل غصے میں کہتا ہے، ان کی جان لے لو۔ سپاہی فوراً تلوار اٹھاتا ہے، مگر عبد الرحمن چیخ کر اسے روک دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، انہیں جانے دو، یہ جا کر اپنے مالک کو سب کچھ بتائیں گے۔ پھر ان کے قریب بیٹھ کر کہتا ہے، جاؤ اور جو کچھ یہاں ہوا تیمور تاش کو بتاؤ، اسے کہنا کائی والے اپنے ساتھ ہونے والا سلوک کبھی نہیں بھولتے۔ اب چلو جاؤ۔ منگول ڈر کے مارے بھاگ پڑتے ہیں۔ بالابان پیچھے سے چلا کر کہتا ہے، تیر آ رہا ہے، تیر آ رہا ہے۔ یہ سنتے ہی منگول الٹے پاؤں دوڑ لگاتے ہیں اور سب ہنس پڑتے ہیں۔ پھر سپاہی ایک ساتھ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ قلعہ فتح ہو چکا ہے۔ اور ناظرین، یوں ایپیسوڈ بھی اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کے ساتھ گھنٹی بھی دبا دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔